بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماہن طیبہ ولاگ۔ آج میں اپنی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کا بچپن، ان کے لمحات جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آج کوئی ریسیپی نہیں ہے، صرف وہ منظر ہیں جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں ڈلے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اچھی پیاری سی کہانی بھی لے کر آئی ہوں، اسٹوری جو واقعی میں سبق آموز بھی ہوتی ہیں اور دل کو بھانے والی بھی ہوتی ہیں۔ خیر سے آج میں نے نہ کوئی اس میں جلدی جلدی چلایا ہے، آپ لونگ سمجھ کر اسے چھوڑیے گا مت، اور کہاں اسٹوری آپ سنیں گے تو دل کو بھا جائے گی۔ ایک حقیقت بھی مبنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس کی زندگیوں میں ایسی حقیقت ہوتی ہوگی، اور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو قرض دار نہ رکھے، اور جو قرضہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اتروا دے۔ یہ سب سے پہلے دعا کرنا اپنے سبھی بہن بھائیوں کے لیے اور ساتھ میں میرے لیے بھی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اپنی یہ پیارے پیارے بچوں کے مومنٹس کے ساتھ، اور ایک پیاری سی اچھی سی اسٹوری سبق آموز۔ تو پھر شروع کرتے ہیں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ کا سر پر بہت قرض تھا، وہ انتقال کر گئے اور ہم فاقوں پر آ گئے۔ قرض نہ دینے پر بینک والے ہمارا ایک لوتا مکان نیلام کر رہے تھے۔ چاچا جان بولی لگا کر گھر خریدنے آئے تاکہ ہم ایسے میں اپنی ہی زیادہ جان جلاتے ہیں تاکہ ہم ذلیل کر سکیں، ہمیں ذلیل کر سکیں۔ نیلامی ختم ہونے ہی والی تھی کہ ہیلی کاپٹر سے ایک اجنبی شخص اترا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر گھر خرید لیا۔ جب اس نے چہرہ دکھایا تو چاچا سکتے میں آ گئے۔ میرا نام صفیہ ہے، میری 2 بہنیں تھیں۔ ہم 3 بہنیں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھیں۔ 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر سادہ سا تھا، کچے صحن میں صبح کی دھوپ آتی تھی، دیواروں پر وقت کے نشان تھے۔ امی اکثر صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی ہوتی تھی۔ میرے بابا نے جب میری ماں سے شادی کی تو وہ میری ماں سے 10 سال چھوٹے تھے۔ یہ بات میں نے بعد میں سمجھی، مگر اس کا اثر میں نے بچپن سے محسوس کیا۔ بابا کے چہرے پر جوانی کی تازگی تھی، امی کے چہرے پر وقت کی یعنی بڑھاپا آ جاتا ہے نا، اس کے اثرات تھے کی تھکن صاف دکھائی دیتی تھی۔ میری ماں کی پہلے ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ بابا ان کے کزن لگتے تھے۔ گھر والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ رشتہ گھر میں ہی ہو جائے، یوں یہ شادی طے ہو گئی۔ امی نے کبھی یہ بات نہیں مانی کہ بابا نے ان پر کوئی احسان کیا ہے۔ وہ اکثر دل کی بات زبان پر لے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم جوان ہو، میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، تم ضرور باہر چکر لگاؤ گے۔ یہ جملے میرے کانوں میں اکثر گونجتے تھے۔ اس وقت مجھے پوری سمجھ نہیں آتی تھی، مگر باتیں دل میں بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ امی بابا پر اتنا شک کیوں کرتی ہیں۔ بابا خاموش طبیعت کے آدمی تھے، کم بولتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن امی کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوف ان کی باتوں میں جھلکتا تھا۔ امی مجھے اکثر اپنے پاس بلاتی، ان کی آواز میں عجیب سی سختی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی صفیہ تو باپ کے پیچھے جایا کر، جا کے دیکھا کر وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ میں ڈر بھی جاتی تھی اور مان بھی لیتی تھی۔ جب بابا گھر سے نکلتے تھے تو میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑتی تھی۔ شہر کا راستہ لمبا تھا، دھوپ تیز ہوتی تھی، گرد اڑتی تھی۔ بابا سیدھے چلتے تھے، میں کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کی دکان شہر کے بیچ میں تھی۔ جب وہ دکان کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو میں وہیں رک جاتی تھی، دور سے دیکھتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر میں واپس گھر کی طرف لوٹ آتی تھی۔ راستے میں دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ گھر پہنچ کر امی کے پاس جاتی تھی، وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی۔ میں بس اتنا کہتی تھی کہ سیدھا دکان ہی گئے تھے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر سکون آ جاتا تھا، ان کے کندھے ڈھیلے پڑ جاتے تھے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ہم تینوں بہنیں یہ سب دیکھتی تھی، چھوٹی بہنیں شاید نہیں سمجھتی تھی، میں سب کچھ سمجھ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں نے امی کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، امی کی آواز بھری ہوئی تھی۔
وہ کہہ رہی تھی، ایک تو میں جوان نہیں ہوں، میں اس سے 10 سال بڑی ہوں، اوپر سے 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ ہوتا ہے عورت کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہ ڈر بٹھائے، اپنے آپ میں کانفیڈینس رکھیں، اور شوہر اگر اعتماد میں نہیں لگ رہا اور تمہارے ساتھ اچھے سے نہیں رہ رہا جب تو ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت بھاری تھا، میں نے خود کو ایک بوجھ کی طرح محسوس کیا۔ امی نے بات جاری رکھی، وہ کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھے ہیں، وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہی، میرے دل میں سوال اٹھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم ان باتوں میں کتنی حقیقت تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ امی کا شک حقیقی تھا۔ وہ شک ان کی راتوں کی نیند کھا چکا تھا۔ اسی شک نے مجھے ایک ذمہ داری دے دی تھی۔ میں ایک بچی ہوتے ہوئے بھی نگرانی کر رہی تھی۔ امی نے مجھے ایک جاسوس بنا رکھا تھا اور میں خاموشی سے یہ کردار نبھاتی رہی۔ کوئی 1 سال ہو گیا تھا۔ امی ہر دوسرے تیسرے دن مجھے بابا کے پیچھے جاسوسی کرنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ ایک دن مجھے بابا نے دیکھ بھی لیا تو میں نے بہانہ کیا کہ وہ امی کہہ رہی تھی کہ آپ ہانڈی روٹی کے پیسے نہیں دے کے گئیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لو پیسے اور سیدھے گھر جانا۔ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے، کبھی گھر میں نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ شور کرتے تھے، نہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، دل کے بھی بڑے اچھے تھے۔ انہیں لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اب میری ماں کو میں نے اپنی سہیلی سے باتیں کرتے ہوئے سنا، جو محلے میں ہی رہتی تھی اور اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ ہمارے گھر میں میٹھے پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی، جس میں میٹھا پانی آتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اکثر عورتیں ہمارے گھر آ کر کا پینے کا پانی بھر جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک تھی امی کی سہیلی، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں روز اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے بھیجتی ہوں، کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی میں شک کرتی رہتی ہوں، کچھ نہیں ہے، بس امی مجھے تب تک بھیجا کرتی تھی جب ابو یا تو امی سے جھگڑا کر کے نکلتے، جس میں زیادہ جھگڑا اماں ہی کرتی تھی۔ ابو بس یہی کہتے تھے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو، اور یہ پھر تب جب وہ تیار ہو کے باہر جاتے تھے۔ ایک دن تو مجھے امی نے بولا بھی نہیں کہ پھر بھی میں چلی گئی ابو کے پیچھے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ ماں کا شک تو ختم ہو گیا، لیکن اس دن جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا، ماں کا شک تو ختم ہو گیا لیکن میرا شک شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا بابا کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ، جس کو لیے وہ ایک گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ بچہ ہوگا کوئی 4 سال کا بیٹا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے 1-2 دن تو یہ بات اپنی ماں کو بتائی ہی نہیں، کیونکہ اتنی میں سمجھدار ہو گئی تھی اس ٹائم تک کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر ماں کو پتا چلا ہو بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی، کیونکہ کل وہ خوش ہو رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل انہوں نے بابا کی پسند کا لال جوڑا بھی پہنا تھا، اور رات کو جب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے تو بابا نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر ان کو کھلایا تھا۔ اس لیے میں ان کی محبت میں پھر اسے شک نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اپنا شک تو دور کرنا تھا۔ میں نے اگلے دن پھر سے بابا کا پیچھا کیا۔ ہمارے پاس اس ٹائم اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اسکول جاتے، اس لیے میں بھی اسکول نہیں جاتی تھی، تبھی تو ایسے کاموں میں پڑی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا اس گھر میں ایک عورت بھی تھی، بس مجھے تو اب اپنی فکر پڑ گئی کہ بابا نے لگتا ہے، مطلب بچے کا ذہن ہے جس میں ماں باپ جیسی پرورش کریں گے بچوں کے ذہن میں ویسی ہی پرورش آتی ہے، لگتا ہے دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ ہم 3 بہنیں ہیں اور اس عورت سے ان کو بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس بیٹے سے ہی پیار کریں گے اور ہمیں بھول جائیں گے۔ میں تو خود پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میرے چھوٹے سے دل میں یہ راز کب تک قید رہنا تھا۔ میں نے ماں کو بتا دیا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ فلاں گلی میں ایک گھر ہے، وہاں بابا گئے تھے۔ میں نے امی کو بتایا کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے، وہ شکل سے بہت بیمار سی لگتی ہے، اس کے چہرے پر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے، آنکھوں میں زندگی کم اور تھکن زیادہ ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، وہ بچہ تقریباً 4 سال کا ہے۔ میں نے یہ بات جیسے ہی کہی امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امی نے فوراً کہا کہ 4 سال کا بچہ، اس کا مطلب یہ 4-5 سال سے چل رہا ہے، اس لیے میں کہتی تھی کہ یہ آدمی میرے ساتھ کیوں رہے گا۔
امی کی آواز میں درد آ گیا، ان کے لفظ بھاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میرے میں رہ کے اسے کیا ملے گا؟ میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ یعنی عورت بیچاری نیگیٹیوٹی میں چلی گئی بیچاری۔ وہ اپنے پہلے شوہر کا ذکر کرنے لگیں، کہنے لگیں پہلے والے شوہر کے ساتھ بھی یہی ہوا، میری زندگی کا قیمتی حصہ وہیں گزر گیا۔ امی نے کہا کہ 7 سال تو میں بیوہ ہو کر گھر میں بیٹھی رہی، وہ دن وہ راتیں سب ایک جیسے تھے، خاموش، بے رنگ۔ انہوں نے آہ بھری اور کہا کہ اگر اس سے پہلے میری شادی ہو جاتی تو شاید میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا۔ میں امی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اپنے بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے لفظ دل سے نکل رہے تھے۔ امی نے اچانک مجھ سے کہا کہ وہ گھر مجھے صحیح طرح بتاؤ۔ میں نے ساری گلی کا نقشہ سمجھایا۔ ایک دن میں شام کے وقت امی کو وہ گھر دکھانے لے گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، گلی میں خاموشی تھی۔ جب ہم اس گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں تالے پڑے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا، صحن میں ویرانی تھی۔ امی نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اگلے دن امی میرے ساتھ پھر وہاں گئیں۔ اس بار ان کے قدم تیز تھے، دل میں سوالات تھے۔ ہم لوگ جب دروازے کے قریب پاس پہنچے تو دیکھا کہ آج بھی تالا لگا ہوا ہے۔ مطلب اب ان کے دل میں تجسس تھا نا اسی عورت سے ملنے کا۔ امی نے ساتھ والوں سے پوچھا، یہاں جو عورت رہتی تھی وہ کہاں ہے؟ پڑوسی نے افسوس سے کہا کہ وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر امی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئیں، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کاش میں نے یہ بات پہلے بتا دی ہوتی، کاش امی کو یہ صدمہ نہ ہوتا۔ امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگیں تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیتی؟ تم نے دیر کیوں کر دی؟ میں خاموش کھڑی رہی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پھر پڑوسی سے پوچھا کہ اس کا بچہ بھی تو تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ شام ہونے لگی، اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، بابا اس گلی میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہی بچہ 4 سال کا۔ بابا اس بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، بچہ سہما ہوا تھا۔ بابا گھر میں داخل ہوئے اور ہم سب حیران رہ گئے۔ امی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ خاموشی چیخ بن گئی تھی۔ میری ماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ میری ماں نے کہا تم نے چکر کیسے چلایا؟ تم نے چکر چلایا ہوا تھا اور اب تمہاری دوسری بیوی مر گئی، اس کی اولاد کو اٹھا کے تم گھر لے آئے۔ میں اس کی اولاد کو نہیں پالوں گی۔ کوئی بھی عورت اپنی سوتن کی اولاد کو نہیں پالتی۔ میرے اندر تو بالکل بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں بری عورت ہوں، میں بری انسان ہوں، میرے اندر ظرف نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بیٹے کو نہیں پال سکتی۔ تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا نا، بس تم خوشیاں مناؤ، لیکن میں اس کو نہیں سنبھالوں گی۔ میرے بابا حیران رہ گئے کہ میں نے ابھی تک بات بھی نہیں کی اور تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ پھر میری ماں نے بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ اس گھر میں جاتے تھے، یہاں سے نکل کر اس گھر میں چلے جاتے تھے، وہاں یہ ایک عورت بھی رہتی تھی، اس کی اولادیں۔ میرے بابا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تم نے یہ کہانی کہاں سے بنائی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں گئے تھے اس گھر کے اندر، کہ نہیں جاتے تھے؟ بابا نے کہا کہ گیا تھا، صرف 2 دفعہ ہی گیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ 2 دفعہ کے جانے سے یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اتنا بڑا بھی ہو گیا اور آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہے جیسے آپ ہی اس کے کچھ لگتے ہیں، جبکہ اس کی تو ماں مر چکی ہے۔ بابا نے پہلے تو ماں کو اس بات پہ ڈانٹا کہ تم نے میری جاسوسی کیوں لگائی، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ پھر کہنے لگے کہ میں پوری بات بتاتا ہوں۔ بابا نے ہمیں سب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، امی کی آنکھوں میں سوال تھے، میری سانسیں تیز تھیں۔ بابا نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، ان کی آواز میں تھکن تھی اور سچائی بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، میرے بچپن کا دوست، اتنا اچھا دوست کہ اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ بابا نے بتایا کہ ہم تو شروع سے ہی غریب تھے، گھر کے حالات کبھی اچھے نہیں رہے، اسکول کی فیس دینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ میرے اسکول کی فیس تک وہی دوست دیتا تھا تاکہ میری پڑھائی نہ رک جائے۔ وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا تھا۔ بابا بولتے جا رہے تھے اور ہم سب سنتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس عورت کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی کی بیوی تھی اور وہ بچہ اسی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا اس کا نام شہباز ہے۔ بابا نے بتایا کہ کچھ وقت پہلے وہ دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ اچانک خاموشی سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ بابا کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے اس نے مجھ سے بس ایک بات کہی کہ میری بیوی اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی مل لینا، کوئی چیز لانی ہو تو لا کے دے دینا۔ بابا نے کہا کہ میں بس یہی کام کیا کرتا تھا، میں ان کے پاس جاتا تھا، خیریت پوچھتا تھا، ضرورت کی چیز دے آتا تھا۔ انہوں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم ہمیشہ مجھ پر شک کرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ بات کو غلط نہ سمجھ لیا جائے۔ بابا نے کہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا تھا۔ پھر بابا کچھ دیر خاموش رہے اور آہستہ سے بولے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں اپنے شوہر کا دکھ برداشت نہ کر سکی، وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، بیمار ہو کر تنہا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا نے بات جاری رکھی، یعنی ایک عورت کا دل بہت نرم بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، وہ شک میں تو تھی تو وہ محبت زیادہ ہی کرتی تھی، اور جب عورت شک کرتی ہے تو محبت بے انتہا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو گھر تھا نا وہ بھی انہوں نے ہمارے نام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا۔ بابا نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج یہی بتانے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ بدقسمت ضرور ہے لیکن ہمارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کرایہ نہیں دینا پڑے گا، وہ گھر 10 مرلے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا اپنا گھر ہوگا، اپنی چھت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر اسی میں رہیں گے اور یہ بچہ میری بیٹیوں کا بھائی ہوگا۔ گھر کا سن کر امی بالکل چپ ہو گئیں، ان کی زبان بند ہو گئی، لیکن دل کا غصہ پھر بھی باہر آیا۔ انہوں نے بابا کو بہت باتیں سنائیں، کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ بابا خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 ہفتے کے اندر ہم اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر شہر میں تھا، دکان سے بھی قریب تھا، راستہ آسان تھا۔ امی کا بچے کے ساتھ رویہ بس نارمل تھا، نہ زیادہ محبت نہ نفرت، لیکن ہم بہنوں کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسا بھی نرم رویہ رکھتا ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ ہنستا تھا، ہم ہنستے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور زندگی ایک نئے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ کسی کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ اپنے اندر سے مطمئن نہیں تھی، ان کے دل میں ہمیشہ غصہ بھرا رہتا تھا، نفرت بھی، شک بھی، یہ سب جذبات ان کے اندر ایک ساتھ پل رہے تھے۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ شہباز کی ماں کے ساتھ بابا کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، یہ بات سچ تھی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی امی شہباز کو اسی نظر سے دیکھتی تھی جیسے وہ ان کی سوتن کا بیٹا ہو۔ شاید کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بابا کے لیے اب بھی شک باقی تھا۔ وہ شک کبھی زبان پر آ جاتا تھا، کبھی خاموشی میں چھپا رہتا۔ بابا اس بات سے مطمئن تھے، وہ اندر سے پرسکون تھے، انہیں یقین تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نیا گھر ملنے کے بعد بابا نے سوچا کہ اب حالات کچھ سنبھل گئے ہیں، چھت مل گئی ہے، کرائے کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اب ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ آگے بڑھنے کے لیے سوچتا ہے، کیوں نہ اب تھوڑا اور روز زور لگایا جائے، کیوں نہ کچھ پیسے جمع کیے جائیں۔ اسی سوچ کے تحت بابا نے ایک کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرضہ اٹھا لیا۔ وہ قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ امی کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ آدمی ایسی ہی بے وقوفی جو کرتے ہیں نا، یہی غلط کر بیٹھتے ہیں۔
جب نہیں ہوتا اپنے پاس تو نہ لیا کریں قرضہ۔ آج اولادوں کے لیے سر پہ بوجھ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بابا پر اعتماد تھے، پورے اعتماد تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار چلے گا تو قرضہ یوں ہی اتر جائے گا، ایسے ہی سوچتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، ہم بہنیں جوان ہو رہی تھیں، شہباز بھی بڑا ہو رہا تھا، ہماری پڑھائیاں ٹھیک سے نہیں کروائی گئیں، ہم گھر کے کاموں میں لگتی گئیں، لیکن شہباز کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ بابا نے اس کا وعدہ نبھایا جو انہوں نے اس کے والد سے کیا تھا۔ امی کو اس بات پر بھی غصہ تھا، وہ کہتی تھی کہ جب بیٹیوں کو اسکول میں داخل نہیں کروایا تو اس پر آئے بچے کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ وہ کہتی تھی تم خود اسے اسکول لے جاتے ہو، خود واپس چھوڑ کر آتے ہو، کتابوں پر پیسہ لگاتے ہو۔ امی کے لہجے میں تلخی ہوتی تھی۔ بابا ہر بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو یہ بھی ہمارا سہارا بنے گا، یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے۔ لیکن امی نے کبھی اسے اپنا بچہ نہیں سمجھا۔ کبھی کبھی وہ اسے کھانا دینا بھی بھول جاتی تھی۔ شہباز خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی، میرا دل یہ سب دیکھ کر بھر آتا تھا۔ میں اسے کھانا کھلا دیا کرتی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی تھی، وہ ہمیں سب کو باجی کہتا تھا، اس کی آواز میں اپنائیت ہوتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ کاروبار وہ شکل نہ لے سکا جو بابا نے سوچا تھا۔ قرضہ بڑھتا گیا، ذہنی دباؤ بھی۔ بابا ٹینشن لیتے گئے، چپ چپ رہنے لگے۔ ایک دن اچانک وہ زمین پر گر گئے۔ ہمارے گھر چیخوں سے بھر گیا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب جوان تھے، یہ صدمہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ امی ایک دم ٹوٹ گئیں۔ اللہ سب کا قرضہ ادا کرائے، اور آدمی واقعی میں جو غلطی کرتا ہے نا کہ کاروبار جمے گا اور ہم دے دیں گے، تو یہ غلط ہے۔ ہم بہنیں ساکت رہ گئیں۔ شہباز اس وقت 17 سال کا ہو چکا تھا، وہ بھی بہت رویا، لیکن بابا واپس نہیں آئے۔ قرض والے شروع میں پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ اب جس سے قرضہ لینا تھا وہی چلا گیا، ایک بیوہ اور جوان بیٹیاں، ان سے کیا ہی وصول کریں گے۔ ہمیں لگا شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ چپ صرف وقتی تھی، وہ ایک دن ضرور بدلہ لینے والے تھے۔ بابا کی دکان بیچ دی گئی، امی نے گھر میں ایک چھوٹا سا کرانے کا اسٹور بنا لیا، اسی سے ہمارا گزارا ہونے لگا۔ لیکن جب شہباز کے اسکول کے خرچ کا ذکر آتا تو امی کا چہرہ بدل جاتا۔ اب شہباز کو کالج جانا تھا۔ امی کہتی تھی کہ اس دکان سے کما کر میں اس کی پڑھائی کیسے برداشت کروں۔ ان کے لیے اب شہباز کا خرچہ اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور میرے دل میں ایک نیا خوف جنم لے رہا تھا۔ ایک رات امی بڑی پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر داخلہ کرا دیا شہباز کا تو پورا مہینہ کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، بجلی کے بل کہاں سے دیں گے، کیا ہوگا۔ لیکن صبح ہوئی تو شہباز گھر پہ نہیں تھا۔ چھوٹی بہنیں پوچھنے لگیں کہ بھائی کہاں گیا، بھائی کہاں گیا۔ ماں نے کہا کہ گھر سے بھاگ گیا ہے، خوش نہیں تھا، یہاں پہ چلا گیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کیونکہ میں نے رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے سنا تھا۔ ماں نے زبردستی شہباز کو گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ جو تو میں اس گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، یعنی جس نے تجھے اس گھر میں رکھا تھا نا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر اس کا ہے، اور ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اور تم میری بیٹیوں کے لیے نہ محروم ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ چھوٹی بہنیں تو نہ سمجھ سکیں، لیکن ناشتے کی ٹیبل پہ میں نے ماں سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ ہمارے گھر کا مرد تھا۔ ماں نے کہا کہ مرد تھا لیکن خرچے بھی وہی کروا رہا تھا، اور ہمیں نہیں ضرورت کسی مرد کی۔ میں نے کہا کہ یہ گھر اس کا تھا، آپ کیسے اسے اس گھر سے نکال سکتی ہیں۔ ماں نے کہا کہ یہ بات اسے پتہ نہیں تھی، اور ویسے بھی آ جائے گا واپس۔ شاید ماں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ انہوں نے غلط کیا اور وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا تو ماں بھی پریشان ہوئی کہ کہیں اس دنیا سے تو نہیں چلا گیا۔ اس کو تلاش کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی گئی، ہلکی سی کوشش جیسے نہ کرنے کے برابر، لیکن اس میں بھی وہ نہیں ملا۔ اور پھر وقت کا کیا ہے، وقت کسی کے لیے رکتا تھوڑے ہی ہے، وقت تو ایسے ہی گزر رہا تھا۔ دکان بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی تو میں نے بھی گھر میں سلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب میں بھی اس گھر کا کمانے والی
منی ایک اس چھوٹے سے کاروبار سے گھر نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس نے بیچاری نے سلائی بھی شروع کر دی۔ حساس لڑکی تھی، والا فرد بن چکی تھی۔ میرے کمائے ہوئے پیسوں سے بھی کافی سارے کام نکل آتے تھے۔ ماں بھی بوڑھی ہو رہی تھی، کیونکہ ماں تو پہلے ہی بوڑھی تھی، بیٹیاں جوان ہو رہی تھی۔ میرے لیے رشتہ آیا، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میرے شادی کرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، میری زندگی جیسی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے۔ میں شادی کر کے کسی اور کا گھر بسانے کے لیے اپنی زندگی نہیں خراب کر سکتی۔ ماں نے کہا کہ کیسے وہ زندگی خراب ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ جس شادی شدہ عورت کو دیکھو وہ بیچاری پریشان ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، تو پھر میں ایسی کون سی خوشی چاہتی ہوں جس کے لیے میں شادی کروں؟ میری ماں نے پہلے تو مجھے سمجھایا، لیکن پھر کہنے لگی یہ بات تو ایسی ہے، آج کل کے مرد سارے بے روزگار ہیں، لاپرواہ ہیں، ہر ٹائم فون میں گھسے رہتے ہیں، فون میں حسین حسین عورتیں دیکھتے ہیں، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسری عورتوں کے ساتھ چکر چلاتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو اچھا ہے تم اسی دہلیز پہ بیٹھی رہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، ماں نے بھی ایک کاسی اچھی ہی کھینچی تھی، لیکن کیا کریں، عورت میں صبر بھی تو بہت اللہ نے ڈالا ہے، بس صبر کریں۔ لیکن پھر ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا اور میں نے کہا کہ میری جو درمیان والی بہن تھی، میں نے کہا اس کی شادی کر دیں۔ وہ ویسے بھی شادی کرنا چاہتی تھی، ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس کی شادی جیسے تیسے کر دی۔ وہی غریبوں والی شادی۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی کوئی امید نہ رکھی جائے، بس شادی ہو گئی تھی۔ اور وہی بات تھی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ کوئی خاص خوش بھی نہیں تھی۔ جس کا میکا کمزور ہوتا ہے وہ شاید ایسے ہی، لیکن یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ بعضی جگہ تو راج کرتی ہیں غریب لڑکیاں بھی، بس اپنے گھر والی ہو گئی تھی، بس وہی ٹھپا سر پہ لگوا کے بیٹھی تھی کہ شوہر والی ہے، گھر والی ہے۔ پتہ نہیں اس گھر میں وہ کچھ خوش تھی یا نہیں اس شوہر کے ساتھ، لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے کہ خوش ہے۔ ایک کنواری عورت اگر چاند پہ بھی پہنچ جائے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ قابل رحمی ہے، کہ بیچاری کا شوہر نہیں ہے، بیچاری کا گھر نہیں ہے، چاند پہ پہنچ گئی تو کیا ہوا، شادی تو نہیں ہوئی نا۔ اور جانے کتنی اس کے ویسے چکر ہوں گے یا کیوں نہیں کری شادی اس کی۔ لیکن ایک عورت جو اپنے گھر میں روز اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے، دکھی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، اس کو دیکھ کے لوگ عمر رشک کرتے ہیں کہ شوہر والی ہے، گھر والی ہے، گھر بنا کے بیٹھی ہے، گھر بسانے والی عورت ہے۔ بے شک اسی گھر میں اس کی عزت ایک کتے کے برابر، لیکن اس پر رشک کرتے ہیں۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے، اور یہی اس معاشرے کی وہ اقدار ہے جو لڑکیوں کو نگلتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک شوہر ان کے ساتھ برا ہے، ان کے ساتھ برا کر رہا ہے، تو جب وہ اس شوہر کو چھوڑ دیں گی تو وہ معاشرہ تو ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرے گا۔ یہی سب کچھ سوچ کے میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کے بعد ہی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کے دن تو رسمیں تھیں، ہنسی تھی، شور تھا، لیکن اس کے بعد جو خاموشی اس کے چہرے پر آ گئی وہ مجھے کھا گئی۔ جب بھی وہ میکے آتی تھی تو خوش نہیں لگتی تھی، وہ آتی تو تھی مگر جیسے اس کا دل کہیں اور رہ جاتا تھا، آنکھوں میں بوجھ ہوتا تھا، باتیں کم اور خاموشی زیادہ ہوتی تھی۔ اکثر وہ پریشان پریشان سی رہتی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی تھی، کبھی اچانک چوک جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے اس کے چہرے پر نشان دیکھے، ہلکے ہلکے نیل۔ وہ دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی یا بالوں سے ڈھانپ لیتی تھی۔ میں سب سمجھ گئی تھی، لیکن زبان بند تھی۔ میں جانتی تھی یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کسی دیوار سے ٹکرانے کے نشان نہیں ہے، لیکن کیا کر سکتے تھے، غریبوں کی بیٹیاں غریبوں کے گھروں میں ہی جاتی ہیں۔ یوں سمجھو ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں چلی جاتی ہیں، تو پھر خوش کیسے رہیں گی؟ ایک دن میں نے ہمت کی، میں نے اسے تنہائی میں بٹھایا اور آہستہ سے پوچھ لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا امی کو نہیں بتانا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نہیں بتاؤں گی، بس مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل لے کر دو،
اور مجھے کاروبار بنا کر دو۔ میں سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے کہا تمہارا شوہر پاگل ہے؟ ہم نے کہاں سے اسے کچھ بنا کر دیں؟ ہم خود کس حال میں ہیں؟ یہ اسے نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا اگر بابا زندہ ہوتے یا ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو ایسی بات وہ سوچتا بھی نہیں۔ پھر بھی شاید ہم کوئی نہ کوئی کوشش کرتے، لیکن ہمارے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امی کس طرح دکان سے گھر چلا رہی ہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ وہ دن رات ایک کر کے ہم سب کو پال رہی ہیں۔ میری بہن نے سر جھکا لیا۔ وہ کہنے لگی یہ سب کچھ اس کو پتا ہے، لیکن وہ بے شرم آدمی ہے، اسے کسی کی حالت سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگی میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے شوہر کو سمجھاؤ، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے سمجھایا ہے، لیکن بدلے میں وہ روز مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، بات بات پر غصہ، بات بات پر ہاتھ۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہو گئی۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن کو دل بوجھل رہتا تھا۔ میں سوچتی رہتی تھی کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، کاش میں اس آدمی کے منہ پر مار سکتی اور کہتی لے جا یہ لے اور میری بہن کو چھوڑ دے۔ لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت، نہ پیسہ، نہ سہارا، بس ایک بے بسی تھی۔ میں اپنی بہن کو دیکھتی تھی، وہ ہنستی تھی مگر آنکھیں رو رہی ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی یہ مسئلہ صرف موٹر سائیکل یا کاروبار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک عورت کے کمزور ہونے کا ہے، ایک ایسے مرد کے ہاتھ میں ہونے کا ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا، جو اس کی مجبوری کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے، لیکن راستے تو طاقت والوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو صرف صبر ہوتا ہے، اور صبر بھی ایک وقت کے بعد انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہم مقروض تھے ان کے بڑوں نے شروع میں ہمیں کچھ دیر کے لیے بخش دیا تھا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا تھا کہ گھر میں بیوہ عورت ہے، جوان بیٹیاں ہیں، ابھی ان پر ہاتھ نہ ڈالو۔ کچھ سال اسی خاموشی میں گزر گئے۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہے، لیکن وقت بدل گیا۔ ان لوگوں کی نئی نسل جوان ہو گئی، ان کے دلوں میں وہ رحم نہیں تھا جو ان کے بڑوں میں تھا۔ وہ صاف صاف کہنے لگے یہ ہمارے پیسے ہیں۔ آج کل کوئی کسی کے اوپر 10 روپے بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہنے لگے یہ تو 70-80 لاکھ روپے کی بات ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اسی دن سے ہمارے دروازے پر مسئلے آنے لگے، آنا جانا شروع ہو گیا، آوازیں اونچی ہونے لگی، باتیں تلخ ہو گئیں۔ امی کا چہرہ دن بدن زرد ہونے لگا، راتوں کی نیند ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے اور اللہ قرض اتروا دے۔ اسی وقت امی کو ایک بات کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا اگر میں نے شہباز کو گھر میں رہنے دیا ہوتا، اگر وہ آج یہاں ہوتا تو وہ گھر کا مرد ہوتا، وہ مرد بن کر ان لوگوں کو ہینڈل کر لیتا، وہ ان سے بات کر لیتا، وہ ہمیں اس طرح بے بس نہ ہونے دیتا۔ لیکن اب ہم سب عورتیں تھیں، ایک بیوہ اور چند جوان بیٹیاں، ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ لوگ اب دھمکی دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارا قرضہ دینا ہی ہوگا، نہیں تو ہم پولیس لے کر آئیں گے۔ یہ بھی بڑی بے عزتی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی کسی غریب نے اگر قرضہ لیا ہے نا تو رحم کرنا بھی سیکھو، مت کرو ظلم۔ یہ بات سن کر ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے پاس بابا کا لکھا ہوا خط تھا، وہ خط ہمارے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ بابا نے نہ جانے کس یقین سے وہ خط لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میں اتنے عرصے میں پیسے واپس کر دوں گا، نہیں تو آپ میرا گھر لے لینا۔ شاید بابا کو خود پر بہت یقین تھا، انہیں لگتا تھا کہ کاروبار چل جائے گا اور وہ وقت سے پہلے سب واپس کر دیں گے، لیکن کاروبار نہ چل سکا اور بابا بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ اب وہ خط ہمارے خلاف کھڑا تھا۔ اب بات صرف پیسوں کی نہیں رہی تھی، اب بات گھر کی تھی، وہی گھر جس میں ہم نے دکان بنائی تھی، وہی گھر جس نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ اسی گھر کی وجہ سے ہم چپ چاپ بیٹھے بھی تھے اور ہمارا کام بھی چل رہا تھا۔ یہ گھر بازار کے بیچ تھا، اسی وجہ سے دکان چلتی تھی۔ اگر یہی دکان محلے میں ہوتی تو کبھی نہ چلتی۔ امی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، ہم سب جانتے تھے، ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
ہم پریشان ہو گئے تھے۔ امی بار بار کہتی ہیں اگر گھر گیا تو سمجھو سب کچھ گیا، نہ رہنے کی جگہ رہے گی نہ کمانے کا ذریعہ، ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہر دن ایک نیا خوف لے کر آتا تھا، ہر رات آنسوؤں میں گزرتی تھی۔ ہم سب خاموش تھے لیکن اندر سے ٹوٹ چکے تھے، معاملہ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ پیسے دو، اگر پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر ہماری سانسیں رکنے لگیں، امی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز بظاہر سیدھی تھی لیکن اندر سے زہر سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گھر کو نیلام کر دو، نیلامی ہم کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیلامی 70 لاکھ سے زیادہ کی ہو گئی تو جتنے پیسے اوپر کے ہوں گے وہ تم لے لینا اور ہم اپنے 70 لاکھ واپس لے لیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ گھر بازار کے بیچ میں ہے، اس کی قیمت شاید 70 لاکھ سے زیادہ ہی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو شاید ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، ورنہ تو یہ لوگ ہمیں گھر سے نکال دیں گے، سامان بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی۔ اس لیے امی نے ہاں کہہ دی۔ ویسے بھی ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم پولیس کے پاس گئے تھے، وہاں ہمیں صاف جواب ملا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ لکھا ہوا خط ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر شاید کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اب اگر تم مقدمہ کرو گے تو تم ہار جاؤ گے اور وکیلوں کے پیسے کہاں سے لاؤ گے۔ یہ سن کر امی بالکل ٹوٹ گئی تھیں، وہ ہار مان چکی تھیں۔ پھر نیلامی کا دن آ گیا، وہی گھر جس میں ہم نے اتنے سال گزارے تھے، جہاں ہم نے بچپن چھوڑا تھا، جہاں ہم جوان ہوئے تھے۔ اسی گھر کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھنا ہمارے سامنے ہمارے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ ہم ایک طرف بیٹھے تھے خاموش، ٹوٹے ہوئے، سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا۔ وہ پلاٹ بہت وسیع تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ وہی شخص اس گھر کو خریدنے والا ہے جس نے وہ بڑا پلاٹ پہلے ہی خرید لیا تھا۔ شاید وہ اس پلاٹ اور اس گھر کو ملا کر یہاں کوئی بڑا سا پلازا بنانا چاہتا تھا۔ ہم سر جھکا کر بیٹھے تھے، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سامان ہم پہلے ہی باندھ چکے تھے، ہر چیز بندھی ہوئی تھی، ہر گٹری میں یادیں بندھی تھیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ نیلامی کے بعد ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے 15 دن کا وقت ملے گا، بس سامان اٹھانا تھا اور نکل جانا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، امی کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ نیلامی شروع ہو گئی۔ اپنے ہی گھر کو نیلام ہوتے دیکھنا، یہ درد لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ وقت گزرتا ہے، بے شک، اور جس کے پاس گھر بھی نہ ہو، کوئی زر بھی نہ ہو، صرف بچوں کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہے۔ میں ہر بولی کے ساتھ کانپ جاتی تھی، ہر آواز میرے دل پر لگتی تھی۔ میں سوچنے لگی کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میں ان لوگوں کے منہ پر مار سکتی اور کہتی یہ لو میرا گھر چھوڑ دو، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ طاقت، نہ اختیار، بس ایک خاموشی تھی اور آنسو تھے۔ ہم نے وہ دن سر جھکا کر گزار دیا اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اگلی کمانڈ میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا موڑ آنے والا ہے۔ نیلامی کا دن اب عروج پر تھا، گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ نیلامی 40 لاکھ سے شروع ہوئی اور ابھی صرف 60 لاکھ روپے پہنچی تھی۔ یہاں سے اوپر جانا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہم سب ایک ہی وقت میں چپ ساکت بیٹھے تھے۔ ہوا میں عجیب سا سکون اور تناؤ دونوں موجود تھے۔ ہوا ہلکی سی گرم تھی اور دھوپ اپنے عروج پر تھی۔ بازار کی گلیوں میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس گھر کی نیلامی دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ بچوں کی چیخیں اور بڑوں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی وقت اچانک ایک آواز نے سب کو حیران کر دیا، ایک ایسی آواز جس نے سب کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آواز دور سے آئی لیکن ہر کان نے اسے سنا۔ ہم سب کی نظروں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ہیلی کاپٹر بڑے پلاٹ کے اوپر لینڈ ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرد اڑ رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپی تاکہ دھوپ اور گرد سے بچ سکیں۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہیلی کاپٹر دیکھا تھا اور وہ بھی اس چھوٹے شہر میں۔ یہ لمحہ جیسے ایک خواب سا تھا۔ بچوں کی چیخیں اور بڑوں کی سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی۔
ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا، اس سے ایک آدمی نکلا۔ وہ جوان تھا، میری عمر کے برابر، شاید یہ مجھ سے تھوڑا کم۔ اس نے سر پر ٹوپی پہنی تھی، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، کالر اوپر کی طرف اٹھایا ہوا تھا، چہرہ مکمل نظر نہیں آ رہا تھا، ایک راز سا چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیلامی کی طرف بڑھا، ہر قدم پر زمین کی دھول اٹھ رہی تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے، دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پہلے ہی کہنے لگا 75 لاکھ۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا، وہ لوگ جو 60 لاکھ پر اڑے ہوئے تھے ان کے منہ لٹک گئے، آنکھیں پھیل گئیں، نیلامی فوراً رک گئی، خاموشی چھا گئی۔ ہم سب حیران رہ گئے، یہ آدمی کون تھا جو ایسے آنن فانن کے ساتھ آیا اور اس نے یہ گھر خرید لیا؟ پھر وہ ان لوگوں سے بات کرنے لگا جو قرضہ لینے والے تھے۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے چیک کاٹ دیا، انہوں نے فوری طور پر 70 لاکھ لے لیے۔ پھر اس نے کاغذات اٹھائے اور ہماری طرف بڑھا۔ جب ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تو ہماری زبانیں ٹھہر گئیں۔ یہ تو شہباز تھا۔ شہباز نے میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ آواز میں کہا، چلیں ماں جی، اپنے گھر کے اندر چلیں، یہ گھر آپ کا ہے۔ اس نے گھر کے کاغذات کی فائل امی کے ہاتھوں میں پکڑا دی، وہ کاغذات جو ہماری زندگی کی ضمانت تھے۔ اس نے ان لوگوں کو پیسے دے دیے اور یہ گھر بھی خرید لیا۔ ہم سب حیرت اور خوشی میں جھوم اٹھے۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ ہم گھر کے اندر گئے، ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر پلنگ، سب کچھ ہمارے لیے ایک نئی دنیا بن گیا تھا۔ ہم نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کہاں سے یہ سب؟ شہباز مسکرایا، اس نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، دل سے نکال دیا، لیکن میں اپنے دل سے اپنی بہنوں اور اپنی ماں کو کیسے نکال سکتا تھا؟ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا۔ ماشاءاللہ، ایسے بھی ہو جاتا ہے، معجزہ ہی تو ہوا ان کے ساتھ۔ میں نے بہت پیسہ کمایا، میں نے ترقی کی۔ کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا کہ گھر نیلام ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا آج ہی آؤں، کچھ کر لوں۔ اور ویسے بھی یہ گھر کیا ہے، یہ گھر تو ہم خود بیچ دیں گے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ میرے بنگلے میں رہنے آئیں گے۔ ہم سب حیران رہ گئے، یہ سن کر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے ہمیں بڑے بنگلے میں لے جا کر داخل کیا۔ یہ اس کا گھر تھا، ہر طرف پیسہ تھا، دولت تھی، چمک دمک تھی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رونے لگیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ شہباز نے کہا، ماں یہ سب آپ کی دعائیں ہیں۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تو تجھے کبھی دعا دی ہی نہیں۔ شہباز نے کہا، ماں دعا نہ بھی دیں تو بھی اولاد ان کی دعاؤں میں رہتی ہے۔ امی نے فوراً معافی مانگی، شہباز نے فوراً معاف کر دیا۔ وہ جس قدر بڑا آدمی بن گیا تھا، اس کے دل بھی اتنے ہی بڑے تھے۔ اس نے اس بہن کی شادی بھی کروائی تھی جس کی شادی کی وجہ سے وہ پہلے پریشان تھی۔ اس کے شوہر بھی اب اس سے خوش تھے۔ جب وہ شخص اپنی بہن سے ملا تو ایسے ملا جیسے نوکر سے مل رہا ہو۔ شہباز نے کہا، میری بہن کا خیال تو رکھتے ہو نا، اسے تنگ نہ کرو۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم اسے تنگ کرتے ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شخص بولا، پتہ نہیں ایسے بھائی بھی کوئی ہوتے ہیں، ورنہ بازی بھائی تو یوں چاہتے ہیں جیسے بہن کو کسی کنویں میں ڈال دو تو پھر پلٹ کے نہ دیکھو۔ وہ شخص بولا، نہیں، میں تو آپ کی بہن کا نوکر ہوں، میں اس کے اگلے پچھلے سب کام دیکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ عباس نے اس سے کاروبار کھڑا کر کے دیا۔ اس کی بہن بھی اب اپنے گھر میں خوش تھی۔ جب سے شہباز واپس آیا تھا، ہم سب کی زندگی میں خوشی کی روشنی آ گئی تھی۔ اس نے میری بھی شادی کروائی، چھوٹی بہن کی بھی، اور اب وہ سب خوش تھے۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، ماں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم سب کا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ بچہ جسے بابا نے گود لیا تھا، وہ ہم سب کے لیے اتنا بڑا سہارا بن گیا تھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ہم سب کی زندگی سنور گئی تھی، ہر دن سکون بھرا تھا، ہر رات سکون سے گزرتی تھی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سوچا کہ مشکلات کے بعد بھی روشنی آ سکتی ہے۔ شہباز نے دکھا دیا تھا کہ محبت اور وفاداری کی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں وہ صرف ایک بچہ نہیں رہا، وہ ہمارا بھائی، سہارا اور محافظ بن گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد گھر میں ہر طرف خوشی تھی،
ہنسی تھی، محبت تھی۔ اب ہم سب کو یقین ہو گیا کہ مشکلات کے بعد بھی کامیابی ممکن ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں رکھے، سب کے لیے جو بھی ایسی ایسی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر دکھ کے بعد خوشی آتی ہے، ہر غم کے بعد سکون ملتا ہے۔ شہباز نے ہمیں دکھایا کہ دل بڑا ہونا ضروری ہے اور محبت کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری زندگی میں سکون آ گیا۔ ہم سب نے پہلی بار دل سے مسکرایا، ہمارا گھر ہمارا ہو گیا، ہمارا بھائی ہمارا سہارا بن گیا اور ہماری ماں کی آنکھوں میں سکون کی روشنی پھر سے چمکنے لگی۔ یہ لمحات ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بن گئے۔ ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت اور وفاداری کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس گھر کے ہر کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ اختتام تھا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شہباز کے آنے سے نہ صرف گھر کی تقدیر بدلی بلکہ ہماری پوری زندگی کی سمت بدل گئی۔ اب ہم سب ایک دوسرے کے قریب تھے، محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، بندھن میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھا گئی کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، محبت، وفاداری اور ایمان سے سب کچھ ممکن ہے۔ شہباز نے ہمیں دکھایا کہ دل بڑا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہی دل کی طاقت ہے جو زندگی میں روشنی لے آتی ہے۔ انسان نے زندگی میں جو نیکی کی ہوتی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ نیکی کر کے اسے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے غلط کیا یا میں نے کیوں کیا، یہ میرا کیا فائدہ ہوا، کیونکہ فائدہ اللہ نے دینا ہے اور اللہ فائدہ دیتا ہے، اور شہباز اس بات کی زندہ مثال ہے۔ اگر وہ اتنا کامیاب ہو گیا تھا، وہ واپس نہ بھی آتا تو اس کی زندگی بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ واپس آیا کیونکہ وہ ہمیں اپنا سمجھتا تھا۔ شاید اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ گھر بھی اس کا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس وہ خوش تھا ہمارے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ خوش تھے۔ ہم تینوں بہنوں کے شوہر اس سے ڈرتے تھے، یعنی ایک بھائی کے سہارے سے، اور وہ یہ ثابت کر چکا تھا کہ ایک مرد ایک بھائی کا کتنا روب ہوتا ہے، اور وہ ہمارے گھر جب بھی آتا خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمارے شوہر نہ صرف اس کی عزت کرتے تھے بلکہ ہماری بھی بہت عزت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ باقی میں، اور وہ بات میرے دماغ سے نکل گئی تھی کہ شوہر کی زندگی بری ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ زندگی اچھی ہوتی ہے، بس اس کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پتہ ہے، میں نے یہ جو اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مومنٹس آپ کو کلپس دکھائے ہیں نا، یہ کافی پرانی ہے، اور آج میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسیپی نہیں ڈالی ہے۔ خیر سے کھانا کھاتے ہوئے کا تو میں نے، یہ کافی پرانا ہے، جب میرے پاس پڑے تھی یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتانا کہ میرے بچوں کی حرکات آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، کبھی دوائی پیتے ہوئے وہ کیسے لگ رہے ہیں، کبھی کھیلتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے، اب ان کی ساری ایکٹیویٹیز دونوں کی کیسی آپ کو لگ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرضے سے سبق دوش کرے، اور جو قرض دار ہیں اللہ ان کا قرضہ اتروا دے۔ بہت بری بیماری اور بلا ہے یہ۔ آدمی لے تو لیتا ہے قرضہ کہ ہاں آسانی سے اتار دیں گے، لیکن پتہ ہے آگے کی مشکلات کو نہیں سوچتا۔ اور جو لوگ قرض دے دیتے ہیں تو وہ بھی رحم دل ہونے چاہیے، اپنے آپ کو آگے کی دنیا کے بارے میں سوچیں اور اس پر رحم کریں جسے انہوں نے قرضہ دیا ہے، اور اس پر ظلم نہ کریں۔ اور پتہ ہے اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پتہ ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جینا حرام کر دیتے ہیں، جو انہیں گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، جو یہ نہیں سوچتے کہ وہ لوگ جس کے گھر میں فاقے نکل رہے ہیں وہ تمہارا قرضہ کیسے اتارے گا؟ کیا اس تم دھمکی دو گے، برا بھلا کہو گے، کیا اتار پائے گا؟ اس کے پاس چلو یہاں پر ایک اچھا سبب تھا کہ اس کا گھر تھا، اس کے پاس، اس کی بیٹیوں کے پاس اگر گھر نہیں ہوتا، وہ خط لے پھر رہے تھے تو کیا کرتے؟ ایسی ہی مظلوم شخصیتیں زمانے میں پھر رہی ہیں جو قرضہ لے لیتی ہیں
اور پھر گھر سے بے گھر، شہر سے در بدر ہوتی پھرتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی تو لالچ میں ہی دیتے ہیں، اللہ ان پر بھی رحم کرے۔ قرض اسے دو، اول تو قرض نہ دو، تھوڑا تھوڑا کر کے ملا کے کسی کا کاروبار اگر آپ کرا سکتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کراؤ۔ قرضے پہ پتہ ہے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی قرض دار نہ رکھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھوائی تھی، اور جو اگر قرض سوچ کر اپنے 1 روپیہ بھی لیا ہے نا تو اسے وقت رہتے ادا کر دو، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ خیر سے میرے تو کہنے کا مقصد صرف آپ لوگوں تلک یہی ہے، اور میرے لیے بھی بہت ساری دعا کیا کیجیے، اور جن لوگوں کے اوپر قرض ہے اللہ ان سب کا بھی قرض اتروا دے، اور جو پریشان حال ہیں، جو اللہ تعالیٰ بے اولاد ہیں، اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور یہ دعاؤں کا وقت چل رہا ہے، اور یہ دعاؤں کا بہت بہترین وقت ہے۔ پتہ ہے اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ ہمارے ان عمل کو قبول کر لے جو ہمارے تھوڑے سے ہی ہیں، اور ہم اللہ کی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اور اللہ ان سب بچوں کے نصیب بھی بلند کرے، اور ان سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنا، اور یہ پڑھے لکھیں بڑے آدمی بنیں، یہ بھی اور سہارا بنے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو نیکی کہیں چھپتی نہیں ہے، نیکی کا بدل ضرور ملتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے اور نیک عمل پر چلنے والا بنائے۔ تو علامہ اقبال کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر یقین کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ برا کر رہا ہے یا عورت آدمی کی زندگی میں برا کر رہی ہے تو اس کا آپ جو ہے نا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ پتہ ہے ڈپریشن کا مریض ہو کے جینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شخص مجھے اتنا عزیز ہے، اگر کوئی اور اس کے قریب ہو تو قسم سے میرا خون جل جاتا ہے۔ اقبال، ہم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ کسی اور کا تعلق، تم نے نفرت بھی کرنی ہے تو فقط ہم سے کرنا۔ یہ علامہ اقبال کے اس پہ ہیں، کوٹس پہ، یعنی شاعری۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد، نہ کر نصیب سے اتنے گلے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، بس صبر کرنا سیکھو، اور اللہ ہم سب کو صبر اور استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مت پوچھ میرے جاگنے کی وجہ ہے چاند، تیرا ہی ہم شکل ہے جو سونے نہیں دیتا۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، اقبال مانگ نہیں آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو، بہت فیمس ہے یہ والی لائنیں۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موتی کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے۔ چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ کسی دوست کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی اس میں رشتے میں ہو، بس اعتبار ضروری ہے۔ دل کا زخم کبھی دکھایا نہیں جاتا، غم کا قصہ کبھی سنایا نہیں جاتا۔ تم میرے چہرے کو جی بھر کر دیکھ لینا، کیونکہ کفن بار بار ہٹایا نہیں جاتا۔ تو پلیز اسی لائنوں کے ساتھ اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور پوری ویڈیو دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، تاکہ تم اچھی اچھی پیاری پیاری باتوں سے اور کہانی کے اس سبق آموز واقعوں سے وہ نہ رہ جاؤ محروم۔ تو پھر اور میرے بچوں کی پیاری پیاری کلپس بھی دیکھتے رہنا، اور پلیز آگے بھی شیئر کر دینا اگر کچھ موٹیویشن لگے تو اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنی اچھی رائے سے، یا جو بھی جیسا بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اچھی
اسٹوری کے ساتھ بھی، اچھی باتوں کے ساتھ بھی، اور ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت اپنی پیاری بہن کو۔ اللہ حافظ۔